علماء وقار، دوستان عزیز، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے۔ آپ کی بڑی حسین عادت تھی کہ جب گھر سے باہر جایا کرتے تھے تو اپنے کمرے کو تالا لگایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن واپس آئے نا تو کمرے کا تالا جب کھولا، اللہ کے نبی نے جب تالا کھولا تو دیکھا کہ کمرے کے اندر ایک آدمی موجود ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نہ دیوار پھٹی ہے نہ کوئی کھڑکی کھلی نکلی ہے اور دروازہ بھی بند ہے، تو بندہ اندر کیسے آ گیا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی دروازہ بند ہے، دیوار بھی کوئی نہیں پھٹی، تو اندر کیسے آ گیا؟ اس نے کہا یا نبی اللہ، میں وہ ہوں جسے نہ دیواروں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تالوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ سوراخوں کی ضرورت ہے۔ میں جہاں جائے جب چاہے میری مرضی ہو، میں اپنی طاقت سے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں اگر محلوں میں جانا چاہوں وہاں بھی جا سکتا ہوں، سمندروں میں جانا چاہوں وہاں بھی جا سکتا ہوں، پہاڑوں میں جانا چاہوں وہاں بھی جا سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم پھر یقیناً اسرائیل ہو۔ اس نے کہا ہاں یا نبی اللہ میں اسرائیل ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اس فرشتے جیسی صورت بنا سکتے ہو؟ اس نے کہا کس فرشتے جیسی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس فرشتے جیسی صورت بنا سکتے ہو جو نیک بندوں کی جان قبض کرنے کے وقت، جو حسین چہرے والا فرشتہ، بڑی سونی صورت والا فرشتہ، بڑی منمونی صورت والا فرشتہ جو آتا ہے، کیا تم ویسی صورت بنا سکتے ہو؟ اس نے کہا یا نبی اللہ بنا سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگا یا نبی اللہ تسی ذرا رخ اپنا ادھر موڑو، تے فرمایا جدوں دوبارہ ویکھو گے تواڈے سامنے وہی تانوں نظر آئے گا، تواڈے سامنے تانوں وہی نظر آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں ہی ایسا رخ اپنے چہرے دا جدوں تھوڑا جہا موڑیا، ابراہیم علیہ السلام نے جدوں دوبارہ دیکھیا تے فرمایا، جدوں دوبارہ ویکھیا تو بڑی حسین صورت، بڑی اعلیٰ صورت، بڑی پیاری صورت نظر آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا جس کی جان قبض کرتے ہوئے، فرمایا ایسی صورت میں اگر فرشتہ آ جائے تو فرمایا اسے تو پھر انعام کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا اتنی حسین صورت کہ جس کی جان قبض کرتے ہوئے اگر فرشتہ ایسی صورت میں آ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد اسے کسی انعام کی ضرورت نہیں رہے گی، اسے کسی انعام کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن یہاں بات بڑی غور کرنے والی ہے، یہ تو نیک بندوں کے سامنے فرشتہ آئے گا، حسین بن کے، اعلیٰ صورت بن کے، منمونی صورت بن کے آئے گا۔ اگر فرشتہ آئے تو نبی کہہ رہا ہے اس سے کسی بھی انعام کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر فرشتہ آئے تو یہ عالم ہے، تو ساتھ اگر مدینے والا سامنے آ جائے گا، ساتھ میرا جدو کملی والا سامنے آ جائے گا، ساتھ مصطفیٰ جان کریم، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا چہرہ سامنے ہوگا، پھر اس آدمی کو نہ موت
موت کا خوف ہوگا اور نہ قبر ہے کہ قبر کا ہی خوف ہوگا، پھر نہ اسے موت کا غم ہوگا اور نہ اسے پھر قبر کا غم ہوگا، کیونکہ ساری زندگی ہم سنی لوگ یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب موت آئے تو نبی پاک کا چہرہ سامنے ہو۔ وہ تو حدیث بتا رہی ہے کہ فرشتہ اس صورت میں آئے گا، تو جن کے سامنے مدینے والا آ گیا، آئے آئے اسے لکھتے سنی آنے نے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا سبز جنہ دی خواہش نا نبی پاک آن وہ پڑھ لین تے باقیاں دی اپنی مرضی ہے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت سب تو اوکھا ویلا کیڑا ہے نزادہ، یہ دعا ہے یار سارے نے مل کے کرنی چاہیے۔ جب وقت نظر آئے دیدار اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، گھبراؤں گا جن تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ تو اگر فرشتہ آئے تو کسی کو بعد میں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کسی اور انعام سے مراد یہ ہے کہ نہ قبر کے جو انعامات ہیں ضرورت نہیں رہے گی، اگر محشر میں جو انعام ہے فرمایا تیرے حسن کو دیکھ کر پھر اسے کسی انعام کی ضرورت نہیں رہے گی، اگر فرشتے کو دیکھے تو انعام کی ضرورت نہیں رہے گی، اگر مدینے والے کو دیکھ لیا اگر مدینے والے کو دیکھ لیا تو پھر چلمن کا عالم کیا ہوگا، پھر قبر کا عالم کیا ہوگا۔